کیا آپ نے کبھی رات کو جاگتے ہوئے ایک ہی بات کو بار بار سوچا ہو، یا ماضی کی غلطیوں اور مستقبل کے خوف میں آپ گھنٹوں گھوم رہے ہوں؟ اگر ہاں تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آج کی تیز رفتار دنیا میں اوور تھنکنگ ایک ایسی بیماری بن چکی ہے جو ہمارے ذہنی سکون، تخلیقی صلاحیتوں اور زندگی کی خوشیوں کو چھین لیتی ہے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق زیادہ سوچنے سے آپ کا آئی کیو کم ہوتا ہے اور دماغ کے نیورونز کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں عابد اور اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اوور تھنکنگ ہے کیا، یہ آپ کی زندگی کو کیسے تباہ کر رہی ہے اور اس سے نجات کے وہ عملی طریقے جو آپ کی سوچ کو بدل دیں گے۔ ہم ایک دلچسپ مصری تاجر کی کہانی، تاریخی حوالوں، کتابوں اور جدید سائنسی تحقیق کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ اپنے دماغ کو کیسے اپنا دوست بنا سکتے ہیں۔ تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت یوزفل ہونے والی ہے۔ اوور تھنکنگ ہے کیا اور یہ کیوں خطرناک ہے؟ اوور تھنکنگ اصل میں وہ حالت ہے جب آپ ایک ہی خیال کو بار بار سوچتے ہیں بغیر کسی نتیجے کے، چاہے وہ پڑھائی کا دباؤ ہو، نوکری کی پریشانی ہو یا رشتوں کی الجھنیں۔ یہ سوچیں آپ کے دماغ کو ایک ہنگامی حالت میں ڈال دیتی ہے۔ نیورو سائنس بتاتی ہے کہ اوور تھنکنگ آپ کے دماغ کے فرنٹل لوب کو ضرورت سے زیادہ فعال کر دیتی ہے، جس سے فیصلہ سازی اور توجہ کمزور ہوتی ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق زیادہ سوچنے سے دماغ کی تخلیقی صلاحیت کم ہوتی ہے اور اس کی نشو و نما سست پڑ جاتی ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اوور تھنکنگ آپ کی پڑھائی پہ اثر ڈالتی ہے۔ اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں تو یہ آپ کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہم زیادہ کیوں سوچتے ہیں؟ کیا یہ ہماری فطرت ہے یا جدید زندگی کا دباؤ؟ تو آئیے اس سوال کا جواب ایک ایسی کہانی سے ڈھونڈتے ہیں جو آپ کی سوچ کو ہلا کے رکھ دے گی۔ قدیم مصر میں ایک تاجر تھا۔ وہ اپنی تجارت کے لیے بہت مشہور تھا، لیکن اسے ہر وقت یہ فکر رہتی کہ اس کا مال کہیں چوری نہ ہو جائے یا اس کا کاروبار کہیں ڈوب نہ جائے۔ ایک دن وہ اپنے قیمتی سونے کے ساتھ ایک بڑے صحرا سے گزر رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک پرانا کنواں ملا۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنا سونا اس کنویں میں چھپا دے گا تاکہ چور اسے نہ لوٹ سکیں۔ اس نے سونا کنویں میں ڈال دیا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ لیکن چند قدم آگے بڑھنے کے بعد اس کے دماغ میں سوال اٹھنے لگے، کیا کنواں محفوظ ہے؟ کیا کوئی اسے دیکھ لے گا؟ کیا سونا واپس ملے گا؟ یہ سوچیں اسے اتنا تنگ کرنے لگی کہ واپس کنویں کی طرف بھاگا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ کنواں خالی ہے۔ اس نے سوچا کہ اس کا سونا چوری ہو گیا اور وہ روتے ہوئے زمین پہ گر پڑا۔ لیکن حقیقت کیا تھی؟ کنویں میں ایک چھوٹی سی دراڑ تھی اور سونا اس کے اندر گہرائی میں چلا گیا۔ اگر وہ اپنی سوچوں پہ قابو پاتا اور صبر سے کام لیتا تو سونا آسانی سے نکال سکتا تھا۔ یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ اوور تھنکنگ ہمیں وہ مسائل دکھاتی ہے جو حقیقت میں موجود نہیں ہوتے۔ اب جیسے اس تاجر نے اپنی سوچوں کی وجہ سے اپنا سونا کھو دیا، ویسے ہی ہم اپنی زندگی کی خوشیاں اوور تھنکنگ کی وجہ سے کھو دیتے ہیں۔ لیکن کیا تاریخ ہمیں اس بارے میں کچھ بتاتی ہے؟ اگر ہم تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو ارسطو جیسے فلاسفر بھی سوچ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ارسطو کا کہنا تھا کہ زیادہ سوچنا دماغ کو تھکا دیتا ہے اور عمل سے روکتا ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں انسان کے اندرونی خوف اور شکوک کو اجاگر کیا۔ ان کی کتاب اسرار خودی میں وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے اندر کی آواز کو سن کر ہی اپنے خوف پہ قابو پا سکتا۔ مزید یہ کہ بدھ مت کی تعلیمات میں ذہن کی سادگی پر زور دیا گیا۔ بدھا نے کہا تھا کہ پرسکون دماغ ہی سچائی کو دیکھتا ہے۔ یہ تاریخی حوالے ہمیں بتاتے ہیں کہ اوور تھنکنگ کوئی نئی بیماری نہیں، بلکہ یہ صدیوں سے انسان کا پیچھا کر رہی ہے۔ لیکن کیا جدید سائنس اس بارے میں کچھ کہتی ہے؟ تو تیار ہو جائیں کیونکہ اب ہم سائنسی دنیا میں قدم رکھنے والے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق عام انسان کے دماغ میں روزانہ تقریباً 70,000 خیالات آتے ہیں اور ان میں سے تقریباً 95% غیر ضروری یا منفی ہوتے ہیں۔ یہ خیالات ہمارے سب کانشیس مائنڈ کو متاثر کرتے ہیں اور ہمیں ٹینشن کا شکار بناتے ہیں۔ نیورو سائنس کے مطابق جب ہم زیادہ سوچتے ہیں تو دماغ کا جذباتی مرکز جسے امیگڈالا کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ فعال ہو جاتا ہے، جو ٹینشن کے ہارمونز جیسے کورٹیسول کو بڑھاتا ہے۔ جرنل آف سائیکالوجی میں شائع ایک مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ پازیٹیو سوچتے ہیں ان کے دماغ میں ڈوپامائن اور سیروٹونن جیسے کیمیکل زیادہ پیدا ہوتے ہیں جو خوشی اور توانائی بڑھاتے ہیں۔ اس کے برعکس اوور تھنکنگ دماغ کے نیورونز کے درمیان رابطوں کو کمزور کرتی ہے، جس سے ہماری فیصلہ سازی اور تخلیقی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ تو فرینڈز، اب ہم جان چکے ہیں کہ اوور تھنکنگ ہمارے دماغ کو نقصان پہنچاتی ہے، لیکن کیا اس سے نجات ممکن ہے؟
تو آئیے کچھ عملی طریقوں پہ بات کرتے ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کو ان غیر ضروری سوچوں سے کیسے آزاد کریں۔ تو یہاں ہم 5 ایسی ٹیکنیکس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو آپ کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے مائنڈ فلنس اور مراقبہ۔ مائنڈ فلنس کا مطلب ہے اپنے موجودہ لمحے پہ توجہ دینا۔ یہ ایک سادہ سی ٹیکنیک ہے۔ روزانہ 5 منٹ کے لیے بیٹھیں، اپنی سانسوں پر توجہ دیں اور جو خیالات آئیں انہیں بغیر جج کیے جانے دیں۔ جان کیبرٹسن کی ایک کتاب ہے Wherever you go, there you are۔ اس میں مائنڈ فلنس کی ایسی ہی ٹیکنیکس پہ زور دیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی دوسری ٹیکنیک کی طرف جو مثبت سوچ کی طاقت ہے، یعنی کہ پازیٹیو تھنکنگ۔ پازیٹیو تھنکنگ اوور تھنکنگ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب بھی آپ کبھی منفی خیالات میں گر جائیں تو خود سے پوچھیں، کیا یہ سوچ حقیقت میں مبنی ہے یا نہیں؟ نارمن ونسٹن پیل کی ایک کتاب ہے دی پاور آف پازیٹیو تھنکنگ۔ اس میں ایسی ٹیکنیکس ہیں جو آپ کو پازیٹیو تھنکنگ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تیسری ٹیکنیک ہے ایک وقت میں ایک کام کرنا۔ اوور تھنکنگ اس وقت بڑھتی ہے جب ہم بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بجائے ایک وقت پہ ایک کام پہ توجہ دیں۔ ایک ہارٹ ٹول کی ایک کتاب ہے دی پاور آف ناؤ۔ وہ اسی اصول پہ زور دیتی ہے کہ موجودہ لمحے میں رہنا آپ کے دماغ کو پرسکون رکھتا ہے۔ چوتھی ٹیکنیک ہے اپنی غلطیوں کو قبول کریں۔ ماضی کی غلطیوں پہ سوچنا اوور تھنکنگ کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اپنی غلطیوں کو قبول کریں اور خود سے کہیں کہ میں بدل چکا ہوں۔ سوزن جیفرز کی ایک کتاب ہے فیل دا فیئر اینڈ ڈو اٹ اینی وے۔ آپ کو اپنے خوف اور شکوک کو قبول کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اور پانچویں ٹیکنیک آتی ہے کہ آپ اپنے جسم کو متحرک رکھیں۔ جسمانی سرگرمی جیسا کہ ایکسرسائز یا یوگا آپ کے دماغ کو تناؤ سے نجات دیتی ہے۔ جرنل آف نیورو سائنس کے مطابق ایکسرسائز دماغ میں BDNF یعنی کہ برین ڈیرائیو نیوروٹرافک فیکٹر کی سطح کو بڑھاتی ہے، جو آپ کی دماغی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ جیسے ایک ایکسرسائز آپ کے جسم کو مضبوط بناتی ہے، ویسے ہی یہ ٹیکنیکس آپ کے دماغ کو طاقتور بناتی ہیں۔ لیکن ان سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ان ٹیکنیکس کو اپنانے سے آپ کا ذہنی تناؤ کم ہوگا اور آپ کی زندگی میں ایک نئی انرجی اور وضاحت آئے گی۔ آپ اپنے مقاصد پر زیادہ توجہ دے سکیں گے، اپنے رشتوں کو بہتر بنا سکیں گے اور سب سے بڑھ کر آپ اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھیں گے۔ تو سوچیں کہ آپ کی زندگی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے کہ اگر آپ غیر ضروری سوچوں کے بوجھ سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ آپ ہر وہ کام کر سکیں گے جو آپ ہمیشہ سے کرنا چاہتے تھے، بغیر کسی خوف، بغیر کسی شک کے۔ یہ نہ صرف آپ کی ذہنی صحت کے لیے بہتر ہے بلکہ آپ کے روحانی سکون کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ تو فرینڈز، ہم کافی حد تک یہ بات جان چکے ہیں کہ اوور تھنکنگ سے کیسے نجات پائی جا سکتی ہے، لیکن ان سب کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کا دماغ آپ کا سب سے بڑا دوست بھی ہے اور سب سے بڑا دشمن بھی۔ جیسے اس تاجر نے اپنی سوچوں کی وجہ سے اپنا سونا کھو دیا، ویسے ہی ہم اپنی زندگی کی خوشیاں اوور تھنکنگ کی وجہ سے کھو دیتے ہیں۔ تو اپنے دماغ کے تالوں کو کھولیں، کیونکہ وہ تالے جو آپ کو روک رہے ہیں وہ صرف آپ کے دماغ کے اندر ہیں۔ تو آج سے عہد کریں کہ آپ مثبت سوچیں گے، پازیٹیو عمل کریں گے اور اپنی زندگی کو نئی بلندیوں تک لے کے جائیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی رائے کو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اوور تھنکنگ کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔